دعا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، دل سے دعا لیا کرو، خوش کر دو ان کو، جو وہ چاہیں انہیں دو، کیونکہ یہ دعا تمہارے سارے غم سارے دکھ دور کر دے گی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ اب یہ بڑی ایک لائن ہے مگر اس کو سمجھو، خدمت کر لی، راضی کر لیا تو یہی تیری جنت ہے، اور اگر ان کو ناراض کر لیا نا، ہاں بعض اوقات ساری دنیا راضی ہوتی ہے ہم سے، محلے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، نمازی ہماری بڑی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری دوزخ ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریورٹی کیا دینی ہے کہ ماں باپ راضی رہیں، ماں باپ خوش رہیں، اور سبحان اللہ جب وہ دعا دے دے نا، آئے ہائے واقعات تو اتنے ہیں دعا کے کہ ماں باپ کی دعا سے کون کہاں پہنچ گیا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا میں بھی جو ہے نا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں امی دعا کر دیں، ابو دعا کر دیں، اچھی بات ہے، مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں کہوں نا، میں خدمت ایسی کروں کہ ان کے دل سے دعا نکلے، ہاں وہ جو اثر رکھتی ہے نا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنو ایک واقعہ، ایک گناہگار نوجوان کا انتقال ہوا، اس کو کسی نے خواب میں جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہلتے دیکھا۔ اچھا حج اس نے کیا نہیں تھا بھی گناہگار، پہلے تو جنت میں کیسے پہنچا؟ دوسرا سوال حاجیوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ تو بڑا گناہگار تھا، تیرا تو کوئی عمل بھی نیک ہمیں نہیں پتہ، یہ سارے وارے نیارے کیسے ہو گئے؟ کہ میری ایک ضعیف ماں تھی، میں جب مکان سے باہر جاتا تھا نا تو اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتا، قدم چومتا، اس کے بعد باہر نکلتا۔ میری ماں مجھے دعا دیا کرتی تھی، اللہ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ہائے ہائے، کہتا ہے اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کر لی، مجھے بخش بھی دیا اور مجھے حاجیوں کے ساتھ بھی کر دیا۔ یہ دعا ہے، دل سے نکلے نا تو بیڑا پار کر دیتی ہے۔ وہ سنا ہوگا نا واقعہ، میں صرف اشارہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کیا تھا کہ مولا میرا جنت میں پڑوسی بتا دے، ہیں اشارہ کیا گیا کہ فلاں کسائی تیرا پڑوسی ہے، کسائی اور حضرت موسیٰ کا پڑوسی، کلیم اللہ کا پڑوسی، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے۔ ڈیٹیل کیا ملی کہ ماں کی جب خدمت کرتا تھا، والد کی جو خدمت کرتا تھا، تو وہ دعا دیتے تھے کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور کلیم اللہ کا پڑوسی بنا دیا۔ سنو سنو، امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب امام بخاری کا بڑا تذکرہ سنتے ہیں۔ وقت کے امام بخاری شریف جنہوں نے لکھی، امام بخاری کی بچپن میں آنکھیں ہی چلی گئی تھیں، اب نابینا ہو گئے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی تھی، اے اللہ عز و جل میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے ہیں تیری دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دیں۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعی امام بخاری کی آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ ایسے ہی نہیں کہتے ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں طوفان ٹال دیتی ہے۔ اور یہ والدین کی جو دعا ہے نا، اس کا جو اثر ہے، سنو سنو احادیث پہ سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اب یہاں 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو والدین کی دعا لینی ہے، یہ تو بات چل رہی ہے، مگر مظلوم کی دعا۔ مظلوم نارملی اپنے خلاف ظلم ہونے والے پر دعا کرتا ہے، ہاں کبھی کسی پر ظلم نہ کر دینا۔ اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو پھر بربادی مقدر ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے کہ یار میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا بڑا پاور ہے، میرے سامنے کون بول سکتا ہے، جو کرنا ہے کر لو، اس طرح بھی کہتے لوگ۔ یہ مت سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک جملہ سنا جو کہ لرزہ آ گیا اس کے بعد۔ وہ لوگ کہتے ہیں مضبوط یا طاقتور آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ ماڑا پنجاب میں کہتے ہیں کمزور آدمی سے۔ میں نے پوچھا یار یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب کمزور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ دعا عرش تک جاتی ہے۔ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، یہ حدیث سنائی نا میں نے آپ کو کہ اس کی دعا نہیں رکتی، پھر قدرت کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے نا ظالم کی تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ویسے زندگی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہونا کہ یار کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، گڑبڑ ہو رہی ہے،
फैमिली में सब मोहब्बतें थीं, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होने लगे ना, तो चेक करना किसी की बद्दुआ तो नहीं ले ली, किसी की हाय तो नहीं ले ली, किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया। जिंदगी में दिल न तोड़ना, दुआएं लेने वाले बनना, हाय लेने वाले मत बनना, क्योंकि मजलूम ने अगर हाथ उठा लिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाना है। एक और हदीस सुने, सरवर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 3 दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं है, मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में। हाँ, बाप की दुआ, यहाँ ख़ास वालिद का जिक्र किया है। यहाँ मैं एक और मशवरा भी देना चाहूँगा, जितने माँ बाप यहाँ बैठे हैं ना, अपने बच्चों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। हाँ, आपकी दुआ उनके लिए मकबूल है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारा बच्चा दिल दुखा देता है, या बच्चा जो है वो पसंद नहीं आ रहा होता, बात नहीं मानता, हम तो माँ बाप हैं ना। जब अल्लाह ने हमें ये मकाम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हदीस में ये मकाम अता कर दिया कि माँ बाप की दुआ बच्चों के हक़ में कबूल होती है, अब अल्लाह से मांगो ना कि अल्लाह इसको नेक बना दे, परहेजगार बना दे, मेरा भी फरमा बरदार कर दे, अपना भी फरमा बरदार कर दे, ताकि उस बच्चे का बेड़ा पार हो जाए। बदकिस्मती ये है कि बाज़ औक़ात कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआएं देते हैं। अच्छा, बाद में परेशान भी खुद ही होते हैं, क्योंकि जब आप कह देंगे और कबूल हो गया तो फिर उसके बाद आप ही परेशान होंगे। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में, उनके एक भाई थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके भाई में ये तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जब वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर ले और मैं इबादत कर लूँ, तो आपने इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो, मैं माँ की खिदमत कर लेता हूँ, और ख़ुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जूं ही इबादत की तो गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूँ, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफैल, तुम्हारे भाई के तुफैल तुम्हें बख्श दिया गया। तो ये क्या वजह है, मेरी मग़फ़िरत उसके तुफैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं। सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी, आँख खुली तो आवाज़ देकर कहा उवैस पानी पिला दो। सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुँचे। माँ बिस्तर पर है, अब मटका उठा के कुएं की तलाश में है। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हैं, हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास कि माँ उठेंगी जब पी लेंगी, मगर ये वैसे करनी थे। माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हज़रत वैसे करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए हैं। कहा लखते जिगर, ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कम्मा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की, सुनो, ऐसी माँ ने दुआ की कि माँ ने कहा कि यानी आपके दर्जों की बुलंदी की ऐसी दुआ की कि अल्लाह ने आपके दर्जे बुलंद फरमा दिए। हाय हाय हाय, देखो ना हज़रत उवैस करनी का फिर नाम कैसा हो गया। एक और बड़ा नाम हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बड़े बड़े नाम वालों का अंदाज़ देखो अपने माँ बाप के साथ कैसा था। उनके साथ क्या हुआ कि एक रात इसी तरह वालदा ने पानी मांगा, पानी लेकर आए, वालदा को नींद आ गई। अच्छा, ये बड़ी ठंडी रात थी, सर्दियों की रात थी। कहते माँ के सिराने प्याला लेकर खड़ा हो गया, लेकिन हुआ ये कि पानी जो है मेरे हाथ पर जो गिरा था वो हाथ पर पानी जम गया, यानी इतनी ठंड थी। माँ की आँख खुली, कहा ए बायज़ीद क्यों खड़े हो?
کہا ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا، جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا۔ اللہ اکبر، ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا، سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے، درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے۔ اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں۔ ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بستامی بنا دیا، اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے۔ ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے۔ اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں، بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے، اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی۔ یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا۔ غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی۔ ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو۔ کیسے ماں باپ تھے، اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ وہ واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا، اور کیوں بتایا کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے ویب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا؟ پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا۔ مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں۔ میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے، دیندار بننا چاہتا تھا، میں نے دیندار نہ بنایا۔ دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو، یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، دنیا کو کوئی بڑا افسر بن جائے، دنیا میں جناب کوئی بڑی ڈگری لے لے، دنیا میں کوئی بڑا مقام لے لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں
کہ بچے کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. بات کرتے میں ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ بڑا افسر بن گیا, بڑا سیٹھ بن گیا, بڑا جناب جاگیردار بن گیا, اس نے بڑی ڈگریاں لے لی ہیں. یہ ہے دنیا دار کی ترقی کا نتیجہ. اور اگر بیٹا دین میں ترقی کر جائے نا, عالم بن جائے, مفتی بن جائے, دین کا مبلغ بن جائے, تو اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. فرق ہے نا. وہ اتنا بڑا مفتی بھی ہوگا کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے, ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. ماں باپ اگر بد دعا دے دیں تو اس میں کیا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات گناہ گار مقبول بارگاہ الہی ہو جاتا ہے, ولی بن جاتا ہے ماں باپ کی دعا سے. اور اگر ماں باپ بد دعا دے دیں تو اللہ کی بارگاہ کا مقبول یا نیک بندہ جو ہے نا, وہ بھی کس طرح پھنس جاتا ہے. جریج ایک شخصیت ہیں, نہایت نیک اور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ تھا. کبھی اللہ عز و جل اپنے پیاروں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے, جیسے جریج کو آزمائش میں ڈالا. جریج کی بارگاہ الہی میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ لگایا, وہ بول اٹھا اور آپ کے بے گناہ ہونے کی گواہی دی. یہ تو آپ کی روشن کرامت تھی, لیکن ہوا کیا تھا, واقعہ کیا ہوا تھا, آپ ذرا یہ سمجھیے گا. یہ حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جھولے میں دودھ پیتے بچوں میں 3 لوگوں نے کلام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نمبر 2 جریج کے متعلق ایک بچے نے کلام کیا. آقا فرماتے ہیں کہ وہ جریج کون تھا؟ ایک عبادت گزار شخص تھا, اس نے ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ رہتا تھا. ایک دن ماں اس کے پاس آئی اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے کہا, اے جریج, نماز کے دوران پکارا. تو آپ نے کہا کہ ایک طرف میری ماں ہے, ایک طرف نماز ہے, میں کیا کروں؟ نماز جاری رکھی, ماں چلی گئی. دوبارہ اگلے دن ماں آئی, پھر نماز پڑھ رہا تھا. ماں نے پکارا, اے جریج. پوچھا, سوچا ایک طرف تو اللہ کی نماز ہے, پروردگار کی عبادت ہے, دوسری طرف ماں ہے. نماز جاری رکھی, ماں کا دل ٹوٹا, ماں نے اسے بد دعا دی. ماں نے کہا کہ اے اللہ, اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کسی بری عورت کا یہ سامنا نہ کر لے. اب کیا ہوا؟ تو بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں جریج کی عبادت کا بڑا ذکر کرتے تھے. ایک بد کردار حسین و جمیل عورت, جو بری عورت تھی, اس نے بنی اسرائیل سے کہا, اگر تم کہو تو میں اس کو اپنے فطرے میں پھنسا لیتی ہوں. پھر وہ عورت جریج کے پاس آئی, جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ عورت اس چرواہے کے پاس آئی جو جریج کی عبادت کے پاس ہی رہتا تھا. اس بدبخت نے اس عورت کے ساتھ غلط کام کیا. اب اس عورت کے یہاں جب بچہ ہوا تو یہ جا کر اس نے الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. لوگ جریج کی عبادت گاہ پر گئے اور اس کو نکالا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تو بڑی عبادت گزار بنتا تھا, یہ تجھ پر اتنا بڑا الزام. اب جریج نے کہا, مسئلہ کیا ہے؟ کہا, یہ عورت کہتی تو نے غلط کام کیا, یہ بچہ تیرا ہے. جریج نے کہا, پہلے مجھے ٹھہرو, نماز پڑھنے دو. 2 رکعت نماز پڑھی اور بچے کے پاس آیا, اس کے پیٹ میں انگلی چبو کر دریافت کیا, اے لڑکے تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا, یہ چرواہا میرا باپ ہے. لوگوں نے آگے بڑھ کر اب جریج کو بوسہ دیا, معافی مانگی, بولے ہم آپ کو سونے کی ایک عبادت گاہ تعمیر کر دیتے ہیں. جریج نے جواب دیا, نہیں, تم دوبارہ مٹی سے ہی تعمیر کر دو, جیسے پہلے میری عبادت گاہ تھی ویسا ہی بنا دو. نبی پاک نے واقعہ سنایا. باتیں سیکھنے کو کیا ملی کہ ماں کا دل دکھایا تو آزمائش آئی نا. جو ماں نے کہا ایسا ہوا. یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے اس کو آزمائش سے نکال دیا, لیکن ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا. ہاں, کتنا ہی تمہارا بڑا مرتبہ ہوا نا, اور ماں باپ ناراض ہو گئے تو بہت بڑی مشکل میں آ جائیں گے. اسی طرح زمخشری, یہ معتزلیوں کا بڑا عالم ہے, جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی. لوگوں کے پوچھنے سے کہ کیسے ہوا تو کہا, یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. کہا, معاملہ کیا ہے؟ کہا, بچپن میں ایک چڑیا میں نے پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ ڈوری سے باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دیوار میں گھس گئی. اب جب میں اسے کھینچتا تھا تو ظاہر ہے اس کی ٹانگ تو باہر آ رہی تھی, چڑیا نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ڈوری زور سے پکڑ کر کھینچی تو اس کی ٹانگ ہی باہر آ گئی. چڑیا اندر ہی رہ گئی, ٹانگ اس کی باہر آ گئی. میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو بے ساختہ میری ماں کی زبان سے نکلا کہ جس طرح تم نے اس کا پاؤں کاٹا ہے, اللہ تیرا پاؤں بھی کاٹے. حالانکہ وہ اس زمانے کا عالم تھا. وہ کہتا ہے, بس میں بخارا کے سفر پر گیا علم سیکھنے. سفر کے دوران میں گر پڑا, ٹانگ پر شدید چوٹ آئی. ٹانگ کا زخم ایسا بگڑا کہ آخر مجھے اپنی ٹانگ کٹوانا ہی پڑی. یاد رکھنا, امام بخاری کی آنکھیں آ گئی ماں کی دعا سے,
اور زمخشری کی ٹانگ چلی گئی ماں کی بد دعا سے. یہ سمجھنا ہے ماں باپ کی دعا کمال کا کام ہے، لیکن کبھی ان کا دل مت دکھانا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے آواز دی، اسے جواب نہیں دیا، ماں نے کہا تو گونگا ہو جائے، تو وہ گونگا ہو گیا. اچھا یہاں اب میں واپس اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا. ہم ماں باپ، جو مجھے ماں باپ سن رہے ہیں، بچوں کو میں الگ سمجھا رہا ہوں، لیکن ماں باپ سے میری عرض یہ کہ کبھی بھی بچہ دل دکھائے نا، بد دعا مت دینا. کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو، کیا پتا وہ قبولیت کا وقت ہو اور آپ کی زبان سے نکلے اور وہی کام آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے. وہ عورتیں ہماری بہت زیادہ، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو خوش نہ ہو، بعد میں آپ کو ہی تکلیف ہوگی جب بچے کو کچھ ہو گیا تو بد دعا نہ دیں. اور بچوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعا تمہارے سارے غم دور کر دے گی. لوگ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، اگر واقعی تمہارے پاس ماں باپ ہے نا، ارے انہی کی قدموں میں بیٹھ جاؤ، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اب آخر میں پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کے اختتام میں ان لوگوں سے کچھ بات کر لیتا ہوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے. اب مسئلہ یہ، ماں باپ تو چلے گئے، اب تو دعا تو لے نہیں سکتے. اب ہم کیا ایسا کریں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے، ان کے جانے کے بعد بھی وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل کر لے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ماں باپ کو خوب ایصال ثواب کرتے رہیں. الحمدللہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کر سکتے ہیں، وہ ماں باپ کے لیے مسجد بنا دیں. مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملائیں، قرآن خوانی، صدقہ جاریہ کے کام، دعائیں، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ رب کریم اس کی ماں باپ کی روح کو اس بندے سے خوش کر دے گا، کیونکہ اگر بچہ انہیں یاد کرتا رہے گا، انہیں ایصال ثواب کرتا رہے گا. اسی طرح جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کے لیے بھی بڑے پیارے پیارے آداب کتاب میں لکھے کہ ان سے دل سے محبت کریں، ان کو نام سے مت پکاریں، ان کی کنیت سے پکاریں جسے وہ پسند کرتے ہیں. اب جیسے آج کے دور میں ہم امی جان، ابو جان کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر نہ بیٹھیں. اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے استقبال کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیں، چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں، اپنی بات احسن انداز میں کریں. اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں، ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں، ان سے نرمی سے بات کریں. ہاں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، تو سختی سے ماں باپ سے بات کر رہے ہو، ماں باپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کوئی بات کرنے کو. یار جب بات کرتا ہوں کاٹنے کو آتے ہیں، جب بات کرتا ہوں مجھے ڈانٹتے ہیں. ماں باپ کو کوئی ڈانٹتا ہے؟ توف ہے اس اولاد پر کہ جس سے بات کرنے میں ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. ارے ماں باپ سے بندہ بات ایسے کرے جیسا غلام آقا سے بات کر رہا ہے. کسی افسر کے پاس جاتے تو کیسے جاتے ہیں؟ سر تھوڑا سا میرا کام، تھوڑی فائل پہ سائن کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. بس اچھا وہ کہے نہیں اچھا صاحب کوئی بات نہیں میں کل آ جاؤں گا. اس سے نہیں کہتے آپ مانا کیوں کر رہے ہیں، کل کیوں بلا رہے ہیں؟ نہیں میں کل آ جاؤں گا، کوئی سر آپ ناراض نہ ہو. دنیا کے افسر سے یہ انداز، اور ماں باپ سے کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں روک رہے مجھے جانے سے، میری بات آپ کیوں نہیں مان رہے؟ ارے تم ماں سے اس طرح بات کرو گے، والد سے اس طرح بات ہوگی؟ کتابوں میں لکھا ہے بیٹے پر حق ہے والد کا اس طریقے سے کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام آقا کے آگے رہتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ آج باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے ریکویسٹ کرتا، ابو جان پلیز میری بات مان لیں، میرا یہ کام کر دیں، آپ کی بڑی بات نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ والد کا ایٹیٹیوڈ کسی بیٹے کو اچھا لگتا ہو، کسی ماں کا یہ انداز بیٹی کو اچھا لگتا ہو کہ میری ماں دیکھو کتنا ڈرتی ہے مجھ سے. ارے تف ہے تمہاری زندگی پر، تمہاری ماں اور تمہارے والد تم سے ڈر کے بات کر رہے ہیں. میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی ملکیت ہوں. وہ مجھ سے کس بات کا ڈریں گے؟ وہ مجھے حکم فرمائیں، وہ عرض نہ کریں، وہ آرڈر کریں مجھے، وہ حق ہے ان کا. مگر آج انداز ہی بدلتا جا رہا ہے. اور یقین جاننا یہ مکافات عمل ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا نا، آپ اس کی ریفلیکشن اپنی اولاد میں دیکھیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کا ادب کرتی ہے، اور جو ماں باپ کو ستاتے ہیں بعد میں آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، دنیا میں ہی اپنی اولاد میں بندہ یہ دیکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے اجتماع میں یہی عرض کرنے آیا ہوں، قدر کرو اپنے ماں باپ کی، ماں باپ کی دعا لینا، ماں باپ کی بد دعا نہ لینا. اور چلے گئے
اب انہیں بھولنا نہیں، اور جو چلے گئے انہیں بھولو مت، ہر جمعے کو جائیں قبرستان۔ اچھا مزے کی بات دیکھو، ماں باپ بھی کمال کے لوگ ہیں، زندگی میں ماں باپ کی کوئی محبت سے زیارت کرے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے نا۔ ہاں روایتوں میں آتا ہے جو قبر کی زیارت کرے اسے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کو جا کر یاسین شریف پڑھے، اللہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی زیارت کے لیے قبرستان جائے، جو وہ خود مر جائے گا تو اس کے قبر کی فرشتے زیارت کو آئیں گے، یعنی قبرستان جانا تو میرا ہی فائدہ ہو گیا نا، میری مغفرت ہو رہی ہے، فرشتے میری زیارت کو آئیں گے۔ تو ماں باپ کمال ہیں یار، رحمتوں کا منبع ہیں، زندہ رہیں تو بھی کرم ان کی مہربانیاں ہیں، اور چلے جائیں تو قبر پہ جاؤ تو پھر بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تمام لوگ اپنے ماں باپ کی فکر کریں، قدر کریں، چلے گئے تو ان کو خوب اصالے